اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جہاں انسان نے مادی اعتبارات سے بہت سی ایجادات کر لی ہیں، وہاں روحانی و اخلاقی میدان میں نہ صرف انتہائی ذلت و پستی کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ بے حیائی، عریانی اور فحاشی اور اخلاقی باختگی کو جدت پسندی اور آزادی کا نام دے رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہ زہر آلود مہلک تصورات ہمارے مسلمان معاشروں اور گھرانوں میں بھی غیر محسوس انداز میں سرایت کر رہے ہیں، جس کا ثبوت ہمارے متمدن طبقات میں پردہ کو قدامت پسندی، دقیانوسی اور جہالت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بے حیائی، بے پردگی کو جدت پسندی، آزادی اور ترقی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، دیکھو اب یہ شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالنے پائے، جیسا کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس، تاکہ ان پہ عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ یقیناً وہ اس کی ذریت وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہے، اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ حیا انسان اور خصوصاً مسلمانوں کی وہ قیمتی دولت اور متاع عزیز ہے کہ جسے چرانے کے لیے شیطان ہر دم اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ حیا اور ایمان حقیقی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہٰذا ہمارا ازلی و ابدی شیطان دشمن مختلف انداز و اطراف سے ہمارا دوست بن کر حیا پر حملہ آور ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے۔ حیا اسلام کا بنیادی اور امتیازی وصف ہے۔ شرم و حیا سے مراد وہ قوت جو انسان کو فطری طور پر منکرات سے روکتی ہیں۔ اگر انسان اپنے جبلی تقاضے سے مغلوب ہو کر کوئی برا فعل کر گزرتا ہے تو شرم و حیا کی قوت اسے ملامت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی فرض میں کوتاہی ہو جائے تب بھی دل مضطرب ہو جاتا ہے، اور فرض کی ادائیگی پر ہی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کے بارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جس شے میں ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، یعنی شکل و صورت، وضع، قطع اور لباس وغیرہ میں۔ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس ہوتی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے والی، اور وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ اگر واقعی ہمارے اندر برائی سے نفرت اور بھلائی کرنے کا جذبہ بیدار ہو یا بیدار ہو جائے، دونوں صورتوں میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے شرم و حیا کے فروغ کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر مندرجہ ذیل عملی اقدامات کرنا ہوں گے، جس کا آغاز الاقرب کی بنیاد پر اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہی ہوگا۔
انفرادی سطح کے کچھ عملی اقدامات ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو حیادار بنا سکتے ہیں۔ ستر و حجاب کے احکامات کے مطابق ہمیشہ سادہ لباس کا انتخاب کریں، مخلوط محافل رسومات سے مکمل اجتناب اور شرعی پردہ کو اختیار کریں۔ گھر اور گھر سے باہر غض بصر یعنی نظر کی حفاظت کا یقینی بنائیں، پاکیزہ گفتگو کا اہتمام اور غیر اخلاقی رویوں سے پرہیز کریں، نامحرم سے مسافہ اور تنہائی میں ملنے سے مکمل اجتناب کریں۔ امت مسلمہ کو قرآن حکیم میں خیر امت کہا گیا ہے، صرف اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والی ہے۔ معاشرتی اور معاشی اور سیاسی سطح پر اسلام کی عدل و اجتماع کے نفاذ کے لیے فرداً جد و جہد کی بجائے پرامن اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کی گروہی اور مسلسل تعصب سے بالاتر ہو کر دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ جس پستی اور ذلت سے دوچار ہے، اس کا اصل سبب قرآن و سنت کی مکمل تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونا ہے اور اسلاف کے نقش قدم سے دوری ہے۔ ہمارے اسلاف کا پاکیزہ کردار اور اسلامی تعلیمات کے فروغ و اشاعت کے لیے ان کی انتھک قربانیوں کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی اقامت کے منصب پر فائز کیا۔ بقول اقبال، صفا دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اگر آج بھی امت مسلمہ اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی قدر و منزلت دوبارہ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔